وینزویلا میں کارروائیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان کا وینزویلا کی صورتحال پر اظہار تشویش، تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل نمائندے عثمان جدون نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، وینزویلا میں کارروائیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ اقوام متحدہ کا منشور بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کا پابند ہے۔ یک طرفہ فوجی کارروائی ان اصولوں اور خود مختار استثناء کے نظریے کی نفی ہے۔ پاکستان تمام فریقین پر زور دیتا ہے کہ وہ مزید تحمل کا مظاہرہ کریں۔ وینزویلا کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا، یہ کارروائی ریاستوں کے باہمی تعلقات کے لیے خطرناک مثال بن سکتی ہے۔ وینزویلا میں عدم استحکام بڑھنے اور خطے پر برے اثرات کا خدشہ ہے۔ وینزویلا کے مندوب نے امریکی حملہ غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا، امریکی کارروائی UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے۔ وینزویلا میں تمام ادارے معمول کے مطابق چل رہے ہیں۔ حکومت کا ملک پر مؤثر کنٹرول ہے۔ روسی نمائندے نے کہا، وینزویلا میں امریکی مداخلت مسترد کرتے ہیں۔ یہ کارروائی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ چینی مندوب بولے، امریکہ نے وینزویلا کے صدر کو زبردستی گرفتار کیا۔ امریکی کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ امریکہ کو وینزویلا کا انتظام نہیں سنبھالنا چاہیے۔ امریکی مندوب کا فوجی کارروائی کا دفاع۔ کہا، صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ پر سنگین الزامات ہیں۔ وینزویلا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں عروج پر تھیں۔ صورتحال کئی سال سے خطے کے لیے خطرہ تھی۔ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا میں معاملات امریکہ چلائے گا۔ وینزویلا کے صدر اور اہلیہ پر نیو یارک کی عدالت نے فرد جرم عائد کر دی۔ نکولس مادورو اور اہلیہ کا صحت جرم سے انکار۔ جج سے مکالمے میں مادورو نے کہا، میں جنگی قیدی ہوں، اب بھی اپنے ملک کا صدر ہوں، مہذب آدمی اور بے گناہ ہوں۔ وینزویلا سے اغوا کیا گیا۔ مادورو کے وکیل نے کہا، میرا موکل خود مختار ریاست کا صدر ہے اور اسے استثناء حاصل ہے۔ فوجی طاقت سے اغوا غیر قانونی ہے۔ مادورو کی اہلیہ کے وکیل نے بتایا کہ میری موکلہ کو حراست کے دوران شدید چوٹیں آئیں۔ عدالت کی مادورو کو 17 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت۔ امریکی میڈیا کے مطابق مادورو اور ان کی اہلیہ نے ضمانت کی درخواست دینے سے انکار کیا۔ دونوں کو سماعت کے بعد دوبارہ بروکلین بھیج دیا گیا۔ ہفتے کے روز وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کو امریکی فوجی آپریشن کے دوران گرفتار کیا گیا تھا۔ امریکہ کی وینزویلا کے بعد گرین لینڈ پر نظر۔ یورپی رہنماؤں کا اظہار تشویش۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امریکہ کو گرین لینڈ کی ضرورت ہے، معدنیات نہیں، دفاع کے لیے گرین لینڈ اہم ہے۔ وزیر اعظم ڈنمارک نے کہا، ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیاں دینا بند کریں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا، گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ ڈنمارک ہی کرے گا۔ سویڈن کی بھی ڈنمارک کی حمایت۔ ترکیہ وینزویلا کی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ کابینہ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے ترک صدر اردوان نے کہا، ممالک کی خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی عالمی سطح پر سنگین مسائل کو جنم دے سکتی ہے۔ ایران میں خون ریز احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شدت اختیار کر گیا۔ مظاہرے ملک کے 78 شہروں تک پھیل چکے ہیں، جہاں پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں اب تک 19 افراد ہلاک جبکہ سینکڑوں کو گرفتار کیا گیا۔ انسانی حقوق پر نظر رکھنے والے ادارے HRANA کے مطابق سخت سیکیورٹی اقدامات اور پولیس اور دیگر اداروں کی اضافی تعیناتی کے باوجود احتجاجی تحریک مسلسل پھیل رہی ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت نے عوامی دباؤ کم کرنے کے لیے آئندہ 4 ماہ تک $7 ماہانہ الاؤنس دینے کا اعلان کیا۔ تاہم صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ فساد پھیلانے والوں کے خلاف کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ چیف جسٹس ایران نے بدامنی اور انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ خبر رساں ادارے میزان کے مطابق چیف جسٹس نے عدالتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل اور تمام صوبوں کے پروسیکیوٹرز کو قانون کے مطابق اور سختی کے ساتھ شرپسندوں سے نمٹنے کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن عناصر ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران احتجاج کرنے والے شہریوں اور تخریب کار عناصر کے درمیان واضح فرق کا قائل ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف آج میڈیا کو بریفنگ دیں گے۔ ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس GHQ میں دوپہر 2 بجے منعقد ہوگی۔ DGISPR ملکی دفاعی اور خطے کی سیکیورٹی سے متعلق بریفنگ دیں گے۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर PTI को मुज़ाकरात की ऑफ़र की। हमें अंदाज़ा है कि बानी PTI मुज़ाकरात नहीं चाहते। मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर अनस सनाउल्लाह का कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच ने बानी PTI की मुलाकात का तरीक़ाकार तय किया। अपोजिशन लीडर की तैनाती पर हुकूमत की नीयत पर किसी किस्म का शक नहीं होना चाहिए। रावलपिंडी के डियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकात का रोज़। PTI कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने गुज़श्ता रोज़ फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवाई थी। फहरिस्त में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान, वक़ास रज़ा खान का नाम शामिल है। इन समेत अली ज़मान, मलिक फराज और सोफिया नूरीन का नाम मुलाकात की फहरिस्त में शामिल। बुशरा बीबी की फैमिली का भी डियाला जेल आने का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 9 जनवरी को सिंध का दौरा करेंगे। अरकान असम्बली भी हमरा होंगे। वज़ीर आला सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बार एसोसिएशन से खिताब से और वज़ीर आला सिंध से बाज़ाब्ता मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शंघाई के शहरी मनसूबाबंदी के हेड क्वार्टर का दौरा किया। शंघाई अर्बन प्लानिंग के तहत शहर के निज़ाम को मरबूत और फूल प्रूफ बनाने के इकदाम को सराहा। कहा इस्लामाबाद को भी शंघाई की तर्ज पर डेवलप करना चाहते हैं। शंघाई अर्बन प्लानिंग की हेड ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को शंघाई शहर की मास्टर प्लानिंग डेवलपमेंट और सहूलतों के बारे में वीडियोज़ और मॉडल्स के जरिए आगाह किया। मोहसिन नकवी ने शंघाई के जदीद सहूलतों से आरास्ता स्टेडियम का मॉडल भी देखा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पूरे सूबे में PHA कायम करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। पंजाब का हर तरक्याती मनसूबा वक्त पर मुकम्मल होगा। लाइव डैशबोर्ड कायम होगा। रोज़ाना खुद कड़ी निगरानी करूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सख्त अहकामात जारी। कहा पंजाब में शहरियों की हिफाजत, सहूलत और खूबसूरती के लिए सीवरेज लाइन सड़कों की बजाय ग्रीन बेल्ट में बिछाई जाए। पंजाब में मैन होल किनारों पर होंगे। सड़कें महफूज और हर सफ़र आसान होगा। बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की दूसरी किस्त फौरी जारी करने का हुक्म। अलॉटीज को अलॉटमेंट लेटर जारी करने की हिदायत। पंजाब की सियासत में पीपल्स पार्टी ने दोबारा जगह बना ली। पीपल्स पार्टी और नून लीग दो मुख्तलिफ जमातें और मंशूर भी अलहदा है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग इत्तेहादी जमात है और पंजाब की तरक्की पर एक पेज पर है। पंजाब की तरक्की, खुशहाली और महरूमियाँ दूर करने के लिए पंजाब हुकूमत के साथ शाना बशाना चलूँगा। तोड़ फोड़ और अफरा तफरी की सियासत सिर्फ एक जमात का वतीरा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी। इंडेक्स 1,83,000 की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 594 पॉइंट्स के साथ 1,83,000 पर ट्रेड। इस्लामाबाद में ठेकेदार ने 4 एकड़ पर दरख्त काट दिए। अदालत ने सिर्फ पोलन एलर्जी वाले दरख्त काटने का हुक्म दिया था। ठेकेदार ने तमाम दरख्त काट डाले। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ठेकेदार को जंगली शहतूत के दरख्त काटने का ठेका दिया था। 4 एकड़ पर माहौल दोस्त मकामी दरख्त लगाने का फैसला। मकामी दरख्तों की शजरकारी के लिए टेंडर जारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध का राज हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे खोल दी गई। लाहौर में मौसम की तब्दीली के बाइस फ़ज़ाई मयार में आर्जी उतार चढ़ाव। AQI 166 रिकॉर्ड। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स, ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बिला तफरीक क्रैकडाउन जारी है।
اعتزاز حسن نے جان دے کر سینکڑوں جانیں بچائیں، دہشت گردوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بننے والے نوجوان طالب علم کا یوم شہادت۔ 2014 میں ہنگو میں اپنے اسکول پر خودکش بمبار کا حملہ ناکام بناتے ہوئے شہادت کو گلے لگایا، عظیم قربانی پر تمغہ شجاعت سے نوازا گیا۔ نجی یونیورسٹی میں طالبہ کی خودکشی کی کوشش، ہسپتال میں زخمی طالبہ فاطمہ کی ٹانگوں کی سرجری مکمل، ڈاکٹرز کا کہنا ہے دوسری سرجری بھی جلد کی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے طالبہ کے لواحقین نے قانونی کارروائی کے لیے ابھی تک کوئی درخواست نہیں دی۔ کیمروں کی تمام CCTV فوٹیج پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیں۔ لڑکی کے بیان کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لڑکی دوسری منزل سے کودنے سے قبل 27 منٹ تک فون پر بات کی۔ بھائیوں نے لڑکی کو ایک روز قبل نیا موبائل لے کر دیا۔ لڑکی کے دونوں بھائیوں کے تفصیلی بیان ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ افغان مہاجرین کی پرتشدد اور مجرمانہ سرگرمیوں پر دنیا بھی شدید تشویش میں ہے۔ افغان طالبان رجیم عالمی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مرکز بننے لگا۔ جرمنی میں منشیات سمگلنگ اور سنگین جرائم میں ملوث درجنوں افغان پناہ گزین ملک بدر۔ ترکی سے 2025 میں 83 افغانوں کی بے دخلی کی تصدیق، ہزاروں کو جرمنی چھوڑنے کے احکامات مل گئے۔ ترکیہ میں غیر قانونی نقل و حمل پر کریک ڈاؤن میں 42,000 افغان مہاجرین گرفتار۔ افغان رجیم سے یورپ اور خطے بالخصوص پاکستان کی سلامتی کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی بربریت جاری، مزید 2 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے عارضی کیمپ پر بمباری کی، 5 سالہ بچی جان سے گئی۔ غزہ حکام کے مطابق جنگ بندی کے باوجود 400 سے زائد فلسطینی جانیں گنوا چکے۔ صہیونی بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 71,384 ہو گئی۔ فرانس کی خاتون اول کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے والے 10 افراد مجرم قرار، 8 ماہ قید کی سزا۔ فرانس کی فوجداری عدالت نے 8 مردوں اور 2 خواتین کو سائبر ہراسمنٹ کا مجرم قرار دیا۔ مجرمان نے انٹرنیٹ پر دعوے کیے تھے کہ بریجٹ کی پیدائش دراصل بطور مرد ہوئی تھی۔ ان کا نام جین مائیکل پروگنین رکھا تھا۔ سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم حسینہ واجد کے دور حکومت میں 287 لاپتہ افراد قتل کیے گئے۔ بنگلہ دیشی تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ۔ کمیشن کے مطابق امکان ہے کئی لاشیں دریا اور دیگر مقامات پر پھینکی گئیں یا اجتماعی قبروں میں دفن کی گئیں۔ کئی بے نشان قبریں ملی ہیں۔ DNA شناخت کے لیے بین الاقوامی ماہرین کی مدد کی سفارش کی گئی ہے۔ شک کی بنیاد پر کسی کو بھی 10 دن تک قید رکھا جا سکتا ہے۔ افغان طالبان سربراہ کا نیا حکم۔ افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوند زادہ کے فرمان کے مطابق عدالتی حکم کے بغیر کسی بھی زیر حراست شخص کی رہائی پر پابندی عائد کر دی گئی۔ طالبان کے زیر انتظام وزارت انصاف کی ویب سائٹ پر شائع معلومات کے مطابق سابقہ پینل کوڈ کو اب مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ فراڈیے روزگار کا لالچ دے کر پیسہ بٹور رہے ہیں۔ دبئی میں پولیس کی جعلی ورک ویزا اسکیم پر وارننگ جاری۔ اینٹی فراڈ سینٹر کا کہنا ہے اس قسم کے دھوکہ دہی کے طریقوں سے بچنے کے لیے انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ویزا کی پیشکش پر ادائیگی کرنے سے پہلے متعلقہ سرکاری اداروں سے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ پاکستان شری لنکا T20 میچز کی سیریز کل سے شروع ہوگی۔ پاکستانی اسکواڈ کا دوسرا گروپ کولمبو پہنچ گیا۔ دوسرے گروپ میں کپتان سلمان الیاگا، محمد نواز، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، سائم ایوب، ابرار احمد، عبدالصمد اور خواجہ نافع، بیٹنگ کوچ محمد حنیف اور سپورٹ سٹاف کے ارکان شامل۔